بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے سے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے ایک جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن ہیم بن لاکیس بن ابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ جن نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات پر کہ میں کافر رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور بعد میں ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو ہمارا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، اگر تیری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، تیری حاجت کیا ہے؟ اس جن نے عرض کیا، حضرت موسیٰ نے مجھے تورات سکھائی تھی، حضرت عیسیٰ نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ مجھے قرآن سکھا دیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم نے اسے قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ امن، سورۃ یسألون، سورہ الشمس اور قل هو اللہ احد سکھلائیں اور فرمایا، اے حامہ، جس وقت تمہیں حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت ہے کہ حضور نے اس جن کو صرف 10 صورتیں سکھائی تھیں۔ حضور اکرم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں بھی پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا نہیں۔ یہ واقعہ حیات الحیوان نامی کتاب میں درج ہے اور حیات الحیوان سے اسے ماخذ کیا گیا ہے۔ اس کا ماخوذ یعنی اس پورے واقعے کا جو ماخذ ہے وہ حیات الحیوان نامی کتاب ہے اور صفحہ نمبر 521 522 پر یہ واقعہ درج ہے۔ اگر ذکر کیا جائے وجود شیطان کا تو ابلیس اور شیطان ایک ہی شخصیت کی پہچان ہے۔ ابلیس کے اصل معنی نا امید اور دھوکہ دینے والا ہے۔ انتہائی مایوس اصطلاحاً اس جن کا نام ہے جس نے جسد ناری ہونا برتر سمجھا اور آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو کم تر سمجھ کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اطاعت الہی کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار پھینکا۔ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور وہ فرشتوں میں سے نہیں جنات میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس
اس کو مٹی سے۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ فرشتہ تو پابندی تقدیر ہے، اس کی فطرت میں اطاعت لکھی ہے، بغاوت کر ہی نہیں سکتا۔ فرمانے الہی ہے، اللہ جو حکم ان کو دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی فطری جبلت اطاعت الہی سے عبارت ہے۔ آج جنوں انس صاحب اختیار مخلوق ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے آزادی سے نوازا ہے۔ آزادی میں شیطان اور انسان کے امتحان ہے کہ وہ شمع اطاعت کی طرف آتا ہے کہ شعلہ بغاوت کی طرف مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں اس بات کی نفی ہو جاتی ہے، اور جو عوام الناس کے زبان زد عام ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا اور ایسا ویسا بھی نہیں بلکہ انتہائی قریب تر، مقرب، بزرگ و برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، اللہ کا منظور نظر۔ فرمانے الہی ہے، تم دیکھو گے کس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ اصل میں لفظ مبلسون مستعمل ہوا ہے جس کا ترجمہ محض مایوس کرنے سے خود مایوس ہو کر تنگی داماں کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ بلس اور ابلاس کے الفاظ معنی کے اعتبار سے بڑی وسعت کے حامل ہیں۔ حیرت سے عقل کا محو تماشا ہو جانا، خوف و دہشت سے ہکا بکا رہ جانا، رنج و غم، درد و علم کی تصویر مجسم بن جانا، چار سو سے نا امید ہو کر بیٹھنا، مایوسی کے عالم میں جنون انتقام پر اتر آنا، ان سب کی بنا پر شیطان کا نام ابلیس رکھا گیا ہے۔ اس نام میں ایمان مسمل ہیں کہ کلی طور پر مایوس اور نامراد پا کر اس کا زخموں سے چور چور سر پر غرور اس حد تک مشتعل ہو گیا تھا کہ وہ جان پر کھیل کر ہر جرم و گناہ کرنے اور انسانوں سے کروانے پر تل بیٹھا ہے۔ شیطان کی وجہ تسمیہ سے متعلق عمومی طور پر دو رائے ہیں۔ شتی اس کا ماخذ ہے جس کے معنی دور ہونے کے ہیں، چونکہ وہ خیر سے دور ہوتا ہے اسے اس لیے شیطان کہتے ہیں۔ یہ شیط سے ماخذ ہے جس کے معنی جلنے کے ہیں، کیونکہ اس کا تخلیقی مادہ آگ کے ہیں اور کاتب تقدیر نے اس کی قسمت میں آگ لکھی ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا گیا ہے۔ امام احمد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں پڑھی۔ فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، شیطان جن اور شیطان انس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، باہر کے شیطان ہی نہیں بلکہ اس کے اندر اس کے اپنے نفس نجس امارہ کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ یہ بات ہے جو قرآن میں بھی فرمائی گئی ہے، اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ وسوسے اندازی کا کام ہر دو شیطان کرتے ہیں جن کے اصل معنی پوشیدہ مخلوق کے ہیں، اور جن کو جن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی آنکھ سے مخفی ہوتا ہے۔ فرمانے الہی ہے، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے۔ اللہ ہمیں شیطان سے، اس کے بہکانے سے، اس کے ورگلانے سے، نیکی سے ہٹانے سے اور بدی پر ابارنے سے دور فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔